پھر لوگ ہمیں اپنے حلقوں میں بھی نہیں جانے دیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں. تو بالکل شیر افضل صاحب ہوں گے ابھی 100؟ نام بسم کی اللہ. کیا وجہ ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں بار بار کیوں نہیں نکلتے. ڈنڈے ہمیں بھی کھانے چاہیے، وہ جیلوں میں ہمیں بھی جانا چاہیے، کہ چونکہ لوگوں نے جن 3 کاموں کے لیے ہمیں ووٹ دیا تھا اور ہم ان میں سے کہ کوئی ایک کام کروانے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمارے اوپر اب پبلک پریشر جو ہے وہ بڑھتا جائے، تو پھر ہمیں ایک بولڈ سٹیپ کی طرف جانا پڑے گا. We have to resist. Again ہمارے مذاکرات گورنمنٹ سائڈ سے ہو رہے ہیں. That person will be the chairman PSCG. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں سیبی قاسمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. میرے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا سنی اتحاد کے چیئرمین موجود ہیں. بڑا اہم معاملات ہے، اس پہ آج ہم نے بڑی اہم گفتگو کرنی ہے. ٹویٹر سپیس پہ میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ آج حامد صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن پہلے میں آپ کو 7 جلدی سے اہم خبریں بتا دوں. ایک تو سائفر کیس کی، عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود کی سماعت جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی شہید ارشد شریف کا بھی کیس آج، جس پر عمران ریاض اور حامد میر کی ملاقات ہوئی. صحافیوں کا ایک بڑا سرپرائز بھی سامنے آ سکتا ہے. اسلام آباد میں ایک دھرنے کی بھی تیاری ہو رہی ہے. کیا یہ دھرنا 2014 کی طرز پر دھرنا بننے جائے گا؟ اس پہ معاملات کیا ہیں وہ آگے کچھ ڈسکشن کریں گے، کچھ میں شاید وی لاگ میں چھوڑ دوں. عدت کیس بھی ہے، اور اس دفعہ عدت کیس میں تحریک انصاف کی نہیں بلکہ عام خواتین آ رہی ہیں، کیونکہ یہ معاملہ عدت کیس کا اب سیاسی معاملہ نہیں رہا، یہ خواتین کی براہ راست جو عزت اور احترام ہے اس پہ حملہ ہے. پاکستان کی خواتین تشویشناک، بڑا تشویشناک معاملہ ہے. حامد بھائی کا دینی ماشاءاللہ علم بھی بہت ہے، ان سے بھی اس پہ بات کریں گے. اسٹیبلشمنٹ اور پنجاب حکومت میں اس وقت جو تنازعات بھی شروع ہو چکے ہیں، اور یہ ڈی سی ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی اوز کے جو تبادلے ہیں اس وقت، مریم نواز صاحبہ کی پوری ایک لسٹ تیار ہے جسے اپروو نہیں کیا جا رہا. یہ وفاقی وزیر ہیں جو اس میں بہت بڑا رخنہ ڈال رہے ہیں، اور یہ معاملات ابھی آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ اس وقت عدالتوں میں بھی یہی سچویشن ہے. 80% ججز جو ہیں وہ قاضی صاحب کے بالکل مخالف ہو گئے ہیں. ایکسٹینشن کا معاملہ اس وقت پھنستا جا رہا ہے. اور نون لیگ کے بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بڑا عجیب و غریب الزام لگایا کہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ جنرل آصف غفور صاحب جو بلوچستان کے کور کمانڈر انہوں نے سیٹ اپ کر کے دیا سارا. اور اس پہ 2017 میں جو خرم دستگیر صاحب اس وقت وزیر دفاع تھے، انہوں نے ISPR کا دورہ بھی کیا، اور وہاں پہ ان کی کوشش تھی کہ وہ ورکنگ میکینزم چیک کریں، لیکن اجازت نہیں دی گئی. آج شاید وہ بولے. لیکن جنرل آصف غفور صاحب حاضر ڈیوٹی جنرل ہے، اتنا بڑا الزام لگانا، یہ اگر پی ٹی آئی نے کیا ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ سوچیں، اور دوسرا ایسی سوشل میڈیا نون لیگ کی حکومت موجود ہے، بنوا لیں ان سے اگر وہ موجود ہیں تو. بن سلمان، محمد بن سلمان کا پاکستان کا دورہ، حامی بھرنے سے جو اعلامیہ آیا شہباز شریف صاحب کے ملاقات میں، اس میں ذکر نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی حامی نہیں بھری. یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب تو اس وقت لیو ٹالسٹائی کا ناول وار اینڈ پیس پڑھ رہے ہیں، انقلاب کی کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں ساتھ، لیکن عوام باہر اس وقت کیا کر رہی ہے. حامد رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہے. حامد بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اس وقت. سب سے پہلے تو آپ کی ایک ٹویٹ ابھی آئی جس نے بڑا طوفان مچایا ہے. میں آپ کو حقیقت بتاؤں، ٹویٹر سپیس میں لوگ سوال پوچھ رہے تھے، ہر بندہ تشویش میں آ گیا کہ اب الیکشن کمیشن نے 83 آپ کے جو ممبران ہیں وہ ابھی حال ہی میں منظور کیا، اور مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ نہیں حل ہوا، لیکن اب اتنی بڑی پاور میں آپ نے دم جو ٹویٹ کر کے ہلا دیا سارا معاملہ، یہ ریزگنیشن کا کیا ہوا کیا ہے یہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی بھائی بہت شکریہ. میرا تعلق ریزسٹنس بلاک سے ہے. جی میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس مرتبہ جب الیکشنز ہوئے تو لوگوں کی میجورٹی نے ہمیں جو ووٹ دیا تھا اس کا مین ایجنڈا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو رہا کروایا جائے گا. یہ مین ایجنڈا تھا. دوسرا جو مین ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے جو کارکنان گرفتار ہیں، جو جیلوں میں ہیں، ان کو رہا کروایا جائے گا. اور تیسرا یہ تھا کہ سانیہ 9 مئی کے حوالہ سے پراپر جوڈیشل انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل 9 کروائی جائے گی. اچھا، اب اس کے اوپر میں I don't want not in fact want I can't simply blame anyone. پاکستان تحریک انصاف کے بیک جتنے بھی امیدواران پارلیمنٹ تک پہنچے، انہوں نے اس کے بعد SIC میں شمولیت اختیار کی. گزشتہ 2-2.5 ماہ سے میں اس پارلیمنٹ کا حصہ ہوں، قومی اسمبلی کا حصہ ہوں. میں وہاں پر جاتا ہوں، سیشنز اٹینڈ کیے ہیں. میرا اس میں نقطہ نظر یہ ہے، جو میں نے ٹویٹ بھی کیا، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ میری سجیشن ہے. فرسٹ آف آل
सेकेंडली मैंने ये कहा था कि फ्यू वीक्स का टाइम देना चाहिए। वो अगर तो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाला से आपको को अमली इक़दामात नज़र आते हैं तो दैट्स फाइन। हमें पार्लियामेंट का हिस्सा रहने में कतन कोई मुज़ायका नहीं है। तो मैंने ये सजेस्ट किया कि चूँकि लोगों ने जिन 3 कामों के लिए हमें वोट दिया था और हम उनमें से कि कोई एक काम करवाने में भी कामयाब नहीं हो सकते, हमने भरपूर प्रोटेस्ट किया। मेरा नहीं ख़्याल पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ के अंदर अपोजिशन ने कभी इतना भरपूर किस्म का एहतजाज किया होगा। वो नेशनल असम्बली हो, वो पंजाब असम्बली हो, सिंध में चूँकि हमारे अरकान की तादाद कम है, वो सिर्फ 9 हैं, लेकिन जहाँ पर हमारी एक साइज़ेबल नंबर है, वहाँ पर हमने अभी तक ऐवान चलने नहीं दिया। लेकिन हमारे इस तमाम एहतजाज के बावजूद हुकूमत के कानों पर जूँ तक नहीं रेंगी। उल्टा उन्होंने हमारा मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया, हमें मुज़ाकरात की ऑफ़र्स करनी शुरू कर दी, मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आईं। हमारे ऊपर अब पब्लिक प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। हलकों में हम अभी तक नहीं जा सके। जिस भी लोगों का हल्के से फ़ोन आता है वो कहते हैं जी खान साहब बाहर नहीं आए। मेरा नुक्ता नज़र ये है तो फिर हमें एक बोल्ड स्टेप की तरफ जाना पड़ेगा। वी हैव टू रेज़िस्ट। हमें रेज़िस्ट करना चाहिए और हमें रेज़िस्ट करना पड़ेगा। उसकी वजह अव्वल तो कारकुनान ने जितनी मार खा ली है, मेरा ख़्याल है कि अब ऐवान के अंदर जो लोग पहुँच गए हैं, अब 4-5 माह के बाद अब उस मार के अंदर उन्हें भी हिस्सेदार होने की ज़रूरत है। बिल्कुल, वो डंडे बिल्कुल। हमें भी खाने चाहिए, वो जेलों में हमें भी जाना चाहिए। क्योंकि अगर तो हमने इमरान खान साहब को खुदा ना ख़ास्ता को 3-4 साल इन मुकदमों के रहमो-करम पर छोड़कर जेल में ही रहने देना है और हमने पार्लियामान का हिस्सा बनना है, तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, मैं इस हिकमत अमली से इत्तेफ़ाक नहीं करता। चूँकि बिल्कुल, अवाम का पहला मैंडेट था इमरान खान की रिहाई का। अगर हमें बिल्कुल। नज़र आ जाता है कि ये एंड है, इससे आगे अब हमें और कोई रिलीफ मिलने का चांस नहीं है, मुज़ाकरात के तमाम दरवाज़े बंद हैं। पहले जो हमारे मुज़ाकराती ग्रुप है या जो लोग समझते हैं कि इसे मुसालहाना हिकमत अमली से इस मामले को टैकल किया जा सकता है, उन्हें टाइम देना चाहिए। वो टाइम अब 3 माह दें, 4 माह दें। लेकिन 4 माह के बाद इस गवर्नमेंट को आए हुए अराउंड 7 मंथ्स हो चुके होंगे। अगर 7 माह के बाद भी हम पॉइंट 0 पर ही खड़े होंगे, तो फिर मेरा ज़मीर तो नहीं इजाज़त देता कि हम ऐसी पार्लियामान का हिस्सा रहें। ठीक। लेकिन अच्छा आमिर भाई अभी जो अगर लेट्स बी ऑनेस्ट आप माशाल्लाह एक दबंग रहनुमा हैं, वैसे भी आप तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर नहीं हैं, उनके अलायंस में हैं, इत्तेहादी हैं। जब आप देखते हैं इन्हें तहरीक-ए-इंसाफ की अभी लीडरशिप के ऊपर ये वाज़ेह तौर पर ये अब अवाम कहने पर मजबूर हो गई कि शायद ये लीडर कॉम्प्रोमाइज़ हैं, ये डरे हुए हैं, ये अपनी खाल बचा रहे हैं। आप तो बड़े दबंग रहनुमाओं शेख वकास हैं, अली मीन गंडापुर हैं, उनके साथ आप हैं, आपका एक बड़ा मज़ाहमती माज़ी रहा है, मैं जानता हूँ सारा। इसके बावजूद अभी जो मौजूदा लीडरशिप है, क्या वजह है? लोग पूछते हैं बार-बार क्यों नहीं निकलते? धरना देने से कौन रोकता है खैबर पख्तूनख्वा में या स्वाबी इंटरचेंज पे जो धरना हो रहा है, वहाँ जाके क़यादत को बैठने में, इस्लामाबाद में बैठने में क्या मसला क्या है? अच्छा देखिए, इसमें भाईजान मेरा ना नुक्ता नज़र ये है कि शायद जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इस वक़्त क़यादत है, वो ये समझती है कि हमें ऑलरेडी एक 9 मई के इंसिडेंट के अंदर फ़िक्स कर दिया गया। लेकिन आखिर कब तक आप इसी कब तक? स्टेटस को मेंटेन कर सकेंगे या बिल्कुल, आप इस स्टेटस को के ऊपर चलते रहेंगे? मुल्क का हर हाल से तबाही और बर्बादी हो गई है और बिल्कुल। अगेन अब मुआशी लिहाज से, सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाला से, अब के वक़्त में और उस वक़्त में फ़र्क समझिए। बिल्कुल, फ़र्क खान ये नहीं है है। कि खान बाहर था सर, खान बिल्कुल, वाज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब खान बाहर नहीं है, हमें वोट मिला है खान की ज़ात के लिए। अब बिल्कुल अगर सही। कोई साथी ये कहता है कि ये गलती है कि हम 8 माह असेंबली के अंदर बैठे रहने के बाद खान की रिहाई के लिए कोई अमली इक़दाम ना कर सकें, तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उस मेरे भाई का एहतराम, लेकिन भाईजान मैं इस किस्म के मिज़ाज का आदमी नहीं हूँ। नहीं ठीक कह रहे हैं मेरा आप। नुक्ता ये है कि इसके ऊपर फिर हमें क्लियर स्टांस लेना पड़ेगा। बिल्कुल। हामिद भाई अभी देखें ना 8 फरवरी के बाद हमाद अज़हर साहब ने कहा था कि पंजाब में 9 फरवरी को ऑयल टैंकर की मौजूदगी की इत्तला है, फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, 9 मई होने जा रहा है एक और, लोग रुके एहतजाज करने। उसके बाद इन्होंने प्लान किया रमज़ान के महीने में करेंगे, फिर 23 मार्च का जलसा, फिर 6 अप्रैल का आपको पता है जलसा, फिर वो जलसा आगे बढ़ते-बढ़ते पशीन बलूचिस्तान से होते हुए फिर वो गुजरांवाला कैंसल हुआ। अभी फैसलाबाद का आपको इजाज़त मिल गई है, शायद आपने जमा करवा दी है। लेकिन उसके बावजूद एक वाज़ेह तौर पे पैटर्न नज़र आ रहा है कि क़यादत एहतजाज की तरफ नहीं जाना चाहती।
سر میں خان صاحب سے آج سے 2 ویک پہلے جب ملا تھا تو میں نے ایک تو انہیں وہ جو 6 جماعتی ہمارا اتحاد بنا تھا تحریک تحفظ یعنی پاکستان، اس کے حوالے سے بریف کیا تھا، اور اس کے بعد خان صاحب نے میرے ذمہ داری لگائی تھی کہ پنجاب میں جلسوں کے حوالہ سے آپ حکمت عملی طے کریں۔ اچھا دیکھ لیں، میں نے اس میں زیادہ ٹائم ضائع نہیں کیا، جی اور جی ہم نے پہلے جلسہ رکھا تھا 28 تاریخ کا، فیصل آباد 29 تاریخ کا سوری، لیکن 29 کا جلسہ ہمیں اس لیے پوسٹ پون کرنا پڑا کہ ہمیں یہ اطلاع موصول ہوئی کہ 6 ججز کے معاملے کے اوپر سپریم کورٹ میں فل کورٹ کا اجلاس ہے، اور وہاں پر تمام جو ہمارے پارلیمنٹ کے اراکین ہیں انہیں پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے باہر موجود ہوں گے، تو اس وجہ سے پھر اس کے ساتھ آلریڈی ہمارا جلسہ کراچی میں بھی تھا، لیکن ابھی 10 تاریخ والے جلسے میں ہم نے آج ڈی سی صاحب کو اجازت نامہ کے حوالے سے اپلیکیشن فارورڈ کر دی ہے، اس کو نمبر بھی لگ گیا ہے، مجھے امید ہے کہ اگلے 1 یا 2 دن کے اندر ہمیں اجازت مل جائے گی۔ اگر اجازت نہیں بھی ملتی تو ہم ہائی کورٹ کے اندر جائیں گے، ہم آئینی قانونی حق اپنا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور انشاءاللہ ہمیں اجازت ملے گی۔ لیکن اگین جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا احتجاج کے موڈ کے حوالہ سے ہے، دیکھیں میں سبھی بھائی آپ کے علم میں ہے، میں پی ٹی آئی کی انٹرنل پالیٹکس کے اندر کبھی انوالو جی جی نہیں رہا، بالکل نہ بالکل ہوتا ہوں۔ میں نے اپنا ایک سیف ڈسٹنس جس میں آپ کی اپنی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور آپ کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہ کریں۔ میرا پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان کے ساتھ، تمام لیڈرشپ کے ساتھ ایک بڑا بھائیوں والا ریلیشن ہے، بڑا جی جی عزت کا احترام کا ریلیشن ہے۔ میں اس کے اوپر تو کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا، لیکن اس میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں، چونکہ میں سی سی کا ممبر بھی ہوں، یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اکثریت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمیں مذاکرات کو ایک چانس دینا چاہیے، اور میں ان کے اس نقطہ نظر سے متفق ہوں۔ عامر بھائی مذاکرات کس سے، اسٹیبلشمنٹ سے یا کس سے، سیاسی جماعتوں سے؟ سر جی، بینگ اے پولیٹیکل ورکر میری تو خواہش یہی ہے، میرا نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ ہمارے مذاکرات حکومت وقت کے ساتھ ہونے چاہیے۔ یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ، یہ حکومت تو بڑی آپ کو پتا مجلس شورا ہے ضیاء الحق صاحب کی، ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں، یہ تو آپ کو پتا ہے اپنے تبادلے نہیں کروا سکتے، ان کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں کہ یہ تو اتنی کمزور حکومت ہے اس وقت، یہ تو اپنے جب الیکشن لڑے تھے ان کے نام کہاں سے آتے بھی آپ جانتے ہیں، ان حالات میں یہ مذاکرات ان سے کرنا تو وقت ضائع کرنے والی بات۔ سر نہیں، مذاکرات کے لیے جس وقت آپ اس قسم کے مذاکرات کرتے ہیں تو اس کی ٹائم لائن ہوتی ہے، وہ مذاکرات وہ دور در دور، اور وہ آپ نے ان کو لمبا نہیں چلانا ہوتا۔ دیکھیں حکومت خود پھنسی ہوئی ہے اس وقت، کرائسس میں ہے حکومت مقصد ہے بار بار ریکویسٹ بھی کر رہی ہے، تو یہ چانس حکومت کو دیں۔ حکومت اگر قومی سلامتی کے اداروں کے کچھ لوگوں کو اس مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بٹھانا چاہتی ہے تو ہمیں اس کے اوپر کوئی ریزرویشنز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگین ہمارے مذاکرات گورنمنٹ سائڈ سے ہو رہے ہیں، اور گورنمنٹ اپنے ساتھ معاونت کے لیے کسی کو بھی بٹھا سکتی ہے، اس پہ ہمیں یہ جو اعتراض۔ مذاکرات حامد بھائی آپ نے ذکر کیا، یہ آپ ایس آئی سی کے فورم سے کر رہے ہیں یا یہ پی ٹی آئی کے ایز اے الائنس کے طور پر جو بات آپ کر رہے ہیں؟ خان صاحب نے آج شاید کہا، بیرسٹر گور بھی کہہ رہے تھے کہ مذاکرات جو ہے وہ کوئی نہیں ہو رہے، ہم کوئی کسی قسم کے مذاکرات نہیں کریں گے، آپ نے سنا ہوگا بیان ان کا، تو یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں۔ سر یہ پی ٹی آئی کے فورم سے ہی ہوں گے، میرے ساتھ تو مذاکرات کو شاید مناسب نہیں سمجھا جاتا، میرا تو پاسپورٹ نہیں مجھے دیا جا رہا میرا بھائی، لیکن میں اس میں ایک بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات کی بات پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کی جا رہی ہے خوش آئند ہے، ان مذاکرات کے اوپر جو فروٹفل ریزلٹس ہیں وہ ود ان منتھس ہمیں مل جانے چاہیے۔ منس اگر وہ نہیں ملیں گے تو پھر پریشر ہے میرا بھائی، پھر لوگ ہمیں اپنے حلقوں میں بھی نہیں جانے دیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بالکل پھر بالکل، یہ پریشر تو بھی ہے حامد بھائی، لیکن ابھی یہ آپ منتھس کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کی جو رہائی ہے، ابھی ریئلسٹک بات کریں، دیکھیں جو سننے والے ہیں وہ ٹویٹر سپیس میں بار بار یہ کوشچن پوچھتے ہیں، خان صاحب نے خود تو ستمبر تک کہا ہے اور کہا ہے کہ جون کے بعد بجٹ کے بعد حالات تباہ و برباد ہوں گے، جب خدا نہ خواستہ جو ان کی پالیسیاں ہیں اس کا نتیجہ نظر آئے گا، اس کے بعد ستمبر اور پھر شاید دنیا کے حالات بدلیں تو یہ سارے معاملات، آپ کو کیا لگتا ہے کہ حالات خان صاحب کی رہائی کی ایکچوئل سچویشن؟ دیکھیے آنیسٹلی اسپیکنگ، میں نے جو خان صاحب کے کیسز کو، میں چونکہ خود بھی کورٹ ہیئرنگز میں اپیئر ہو رہا ہوں، سائفر کا کیس تو ختم ہو چکا ہوا ہے، وہ عدت والا انتہائی لغو، غیر شرعی اور بے شرمی پر مبنی یہ کیس ہے، اسے بھی آپ ختم ہی سمجھیں، اور
وہ 190 ملین القادر پاؤنڈ کا جی کیس تھا، اس کے اندر بھی آپ کے سامنے کیا صورتحال ہے. القادر ایک ایسا کیس ہے جس کے اندر خان صاحب کے بھی تحفظات ہیں، ہمارے بھی تحفظات ہیں کہ شاید اس کے اندر کوئی سزا دینے کی کوشش کی جائے یا جی خان جی صاحب کو اندر لمبا رکھنے کی تیاری کی جائے. لیکن القادر کو بھی اگر آپ ڈیپلی وزٹ کریں اور سوری اسٹڈی کریں اور اس کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ خان کو اندر رکھا جا سکے. عمران خان بیسیکلی کیسز کی وجہ سے اندر نہیں ہے. زبی بھائی یہ بات سمجھ لیں، بالکل عمران خان پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے اندر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید موجودہ حکومت کے لیے یا طاقتور لوگوں کے لیے عمران خان کو 5-6 ماہ سے مزید زیادہ اندر رکھنا ممکن نہیں ہوگا. اگین دیٹ ڈیپینڈز آن آر بیہیویئر. جو لیڈرشپ باہر بیٹھی ہے ان کے بیہیویئر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تو ہم بیٹھے رہے، اگر ہم پارلیمان چلانے کے چکر میں چل پڑے تو پھر آپ اس کو 1 سال بھی کر سکتے ہیں، 1.5 سال بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم پرامن احتجاج کرتے رہے، وہ بار کی سطح کے اوپر ہو سکتا ہے، وہ جلسوں کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ ریلیوں کی صورت کے اندر ہو سکتا ہے، ایک پراپر آرگنائزڈ پروگرام کے ذریعے ہم چلتے رہے تو وہ جو پریشر ہے میرا خیال ہے another 5-6 months انشاءاللہ خان صاحب باہر ہوں گے انشاءاللہ. نہیں بات آپ کی درست ہے. ابھی کیسز میں تو واقعی کوئی جان نہیں ہے، وہ نظر آ رہے ہیں صاحب. ابھی جو عدلیہ کے حوالے سے کل ارشد شریف شہید کا بھی کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، خان صاحب کا بھی سائفر کیس ہے. پھر یہ جو دھرنے کی ایک بات ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح 2014 میں خان صاحب نے دھرنا ایک کیا تھا، تحریک انصاف کی قیادت شاید اس طرف آ جائے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ اسلام آباد میں دھرنا کر سکتے ہیں؟ نہیں، پوٹینشل تو ہے جی. اگر اس کی آپ اپنی جو آپ کی صلاحیتیں اور کیپیبلٹیز ہیں، آپ کی ایبلٹیز ہیں، اگر آپ انہیں یوٹیلائز کریں تو کیپیسٹی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی اس وقت تک میں ابھی بھی آپ کو پتہ ہے ایک میٹنگ سے اٹھ کے آ رہا ہوں، ابھی جی جی تک دھرنے کی کوئی ایسی تجویز زیر غور نہیں ہے جی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے بات ہے. ابھی عدلیہ کے رول میں قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کا بھی معاملہ ہے، اس پہ آپ کا کنسنسس جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ ایکسٹینشن کا معاملہ ابھی خط پہ بھی خان صاحب کا جو وہ پوائنٹ تھا وہ نہیں لایا گیا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں قاضی صاحب کی ایکسٹینشن جو 2/3 اکثریت ابھی ان کے پاس ہے تو نہیں، منظور ہو سکتی دیکھیں ہے؟ سبھی بھائی، میں نے آپ کے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ ہمیں ریزرو سیٹیں میرٹ کی وجہ سے نہیں دی جا رہی. مجھے یہ یاد ہے. ایشو نہیں، اس وقت بھی بہت پہلا اس وقت تو یہ ایشو ابھی قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کا ایشو آیا بھی نہیں تھا، تو میں نے آپ کے پروگرام میں ہی یہ آواز اٹھائی تھی بالکل کہ بیسیکلی جو موجودہ حکومت کی 2/3 اکثریت ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے ہماری ریزرو سیٹس کے اوپر، کیونکہ وہ نمبر اتنے ہیں کہ وہ حکومت کے پاس ہونے کی وجہ سے انہیں 2/3 میجورٹی مل جاتی ہے، انہیں 2/3 اکثریت مل جاتی ہے. اب قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے میرا جو خدشہ ہے یا جو ہمارے پاس رپورٹس ہیں یا جو ہماری رپورٹس بیسڈ اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق یہ سیٹیں دی ہی اس لیے گئی ہیں تاکہ آئین میں ترمیم کر کے قاضی صاحب کی مدت کے اندر توسیع کی جا سکے. اور خان صاحب نے، میں جب ملنے کے لیے گیا تو کیٹیگرائز کر کے کہا تھا کہ یہ غیر آئینی ہوگا، یہ غیر قانونی ہوگا. تو قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالہ سے بات چیت چل بھی رہی ہے، کچھ اقدامات ہو بھی رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس معاملے کے اوپر پاکستان کی عوام اور سب سے بڑھ کر ہماری جو ڈسٹرکٹ بارز ہیں، ہمارے جتنے بینچز ہیں، جہاں وہاں سے ایک بھرپور آواز اٹھے گی اور انشاءاللہ کوئی ایسا اقدام ہوگا نہیں. لیکن بہرحال خدشات اسی چیز کے ہیں اور شاید معاملات جا بھی اسی سائڈ پر ہیں جی. بالکل صحیح. ابھی بھی آپ کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چیئرمین، اس میں اب جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں شیخ افضل مروت صاحب کا نام آپ کو پتہ ہے 2 مہینے سے چل رہا تھا. ابھی اس میں پھر اچانک آپ کا نام بھی سامنے آیا اور شیخ وقاص کا نام بھی سامنے آیا. ابھی آپ کی ملاقات بھی ہوئی، تو ابھی فائنل کیا نکلا ہے؟ ابھی جو آج خان صاحب نے کہا کہ اس کی مشاورت کر رہے ہیں، تو اس کی کیا شیخ افضل مروت نے تو ابھی میں دیکھ رہا تھا ان کی ایک ٹویٹ آئی ہوئی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے میرے کوئی بھی ساتھی اگر اس عہدے کے لیے آئیں تو میں رضا کرانہ اس عہدے کو چھوڑنے کو تیار ہوں. تو ابھی لیٹسٹ کیا ہے جو لوگوں کو پتہ چلے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے دیکھیں سب سے پہلے تو اگر شیر افضل صاحب نے کوئی ایسا ٹویٹ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ شیر افضل صاحب نے بڑی گریس شو کی ہے، نمبر 1. نمبر 2، میں نے جس دن یہ نام آیا تھا میں نے اسی دن اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ نہ میں نے اس کے لیے لابنگ کی ہے، نہ میں نے اس کے لیے ریکویسٹ کی ہے، نہ میں نے ایون خان صاحب کے ساتھ ملاقات میں اس حوالے سے کوئی تذکرہ کیا ہے. اور میں اس میں بھی آپ کو ایک بار سبھی بھائی کلیئر کر دوں
کہ جو بھی ممبر نیشنل اسمبلی ہیں ہمارے اپوزیشن کے، وہ ایٹ اے ٹائم 3 کمیٹیز کے ممبر ہو سکتے ہیں، اور ایز پر دا پارٹی ڈائریکشن تمام ایم این اے سے ان کی ریکمنڈیشنز مانگی گئی تھیں کہ وہ کن کن پارٹیز کے ممبر بننا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں اور عمر ایوب صاحب شاید صرف 2 واحد لوگ ہیں جنہوں نے کسی بھی کمیٹی کا ممبر بننے سے بھی معذرت کی تھی باقاعدہ، اور یہ آفیشیلی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ اب اگر آپ نے کسی کمیٹی کا چیئرمین بننا ہے تو اس کے لیے پہلے ممبر بننا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر مجھے کوئی پی ایس سی کی چیئرمین شپ کی میرے ذہن میں کوئی چیز ہوتی تو میں پھر اپنی ٹاپ پریورٹی کے اندر وہ ممبرشپ تو ڈیمانڈ کرتا اور بن چکا ہوتا۔ تو میں نے ابھی بھی یہ کہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف مجھے آفیشیلی انفارم کرتی بھی ہے تو میں اس وقت تک ایکسیپٹ نہیں کروں گا جب تک میری خان صاحب سے ملاقات نہ ہو جائے یا میری ان کے ساتھ کمیونیکیشن نہ ہو جائے۔ میں نے ابھی تک آج کے دن تک اپنے لیے کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کی۔ سبھی بھائی آپ کے علم میں ہے کہ مجھے بعض میرے ساتھیوں نے، پاکستان تحریک انصاف کے بھائیوں نے مجھے میسج بھی کنوے کیا، مجھے یہ کہا گیا کہ اب میری جو ہمشیرہ 9 مئی کے کیسز میں انوالو کی گئی ہیں، ریزرو سیٹس کی لسٹ میں ان کا نام انٹر کریں۔ تو میرا اس وقت یہ جواب تھا کہ میں نے خان صاحب کا ساتھ نظریے کی وجہ سے دیا تھا، اس وقت وہ اندر ہیں، وہ جیل کے اندر ہیں، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے خان صاحب سے۔ خان صاحب اللہ کرے انشاءاللہ جلدی باہر آئیں، خان صاحب اقتدار میں آئیں تو ہماری کوئی جائز خواہش ہوگی تو میں خان صاحب سے تذکرہ کروں گا۔ میں آج بھی اپنی اسی بات پر سٹینڈ کرتا ہوں، اور سب سے اہم بات میں آپ کو بتاؤں سبھی بھائی، لیڈر آف دا اپوزیشن کا تقرر ہو، چیف وہپ کا تقرر ہو، پارلیمانی لیڈر کا تقرر ہو، وہ ایس آئی سی کے لیٹر ہیڈ کے اوپر میرے سگنیچر کے ساتھ اسپیکر صاحب کو فارورڈ ہوتا ہے، اور وہ جو خان صاحب کا میسج آتا ہے اسی کے اکارڈنگلی ہوتا ہے۔ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں خان صاحب سے جا کے پبلک اکاؤنٹس کی یا میں کسی اور چیز کی بات کروں تو خان صاحب جنہوں نے پوری پارٹی اٹھا کے میرے حوالے کر دی، اتنا بڑا اعتماد کیا میرے پہ، وہ مجھے کوئی ایک ایسی چیز نہیں دیں گے؟ یا مجھے نہیں کہا گیا ہوگا، مجھے اس سے پہلے بھی کہا گیا، 2-3 چیزوں کے لیے کہا گیا ہے، لیکن میری خواہش نہیں تھی۔ تو میں اس چیز کو بڑا کلیئر کر رہا ہوں کہ جو بھی ساتھی ہوگا، وہ شیر افضل مروت صاحب ہوں، وہ میرا بھائی ہوں۔ اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میرا اور ان کا کوئی اختلاف رائے ہے۔ آج قومی اسمبلی کے سیشن میں ہم دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، ہم دونوں گپیں بھی اکٹھے مار رہے تھے، اور یہ بیانات کے اوپر بھی ڈسکشن ہم اکٹھے کر رہے تھے۔ تو میرا ان کے ساتھ بڑا ایک احترام کا رشتہ ہے۔ میری پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں سے کسی ایک آدمی کے ساتھ بھی کوئی اختلاف رائے یا لڑائی نہیں ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، وہ مجھے ان ریٹرن میرا احترام بھی کرتے ہیں، مجھے محبت بھی دیتے ہیں۔ تو شیر افضل صاحب ہوں گے 100 بسم اللہ۔ ابھی نام کس کا؟ شیخ وقاص کے ساتھ بھی آپ مل کے آئے ہیں، شیر افضل کا بھی آپ کو پتا ہے، تو خان صاحب سے بھی آپ کے؟ سر شیخ وقاص صاحب کا اور میرا چونکہ ڈویژن ایک ہے، اور میری اور شیخ وقاص صاحب کی جو دوستی ہے وہ 15-20 سال پرانی ہے جی، اور اس کے محرکات بھی یہ ہیں کہ وہ بھی بینڈ آؤٹ لیٹس کے خلاف بولتے تھے، میں بھی ان کے خلاف بولتا تھا، ہمارا جنگ اور فیصل آباد کا علاقہ بھی اکٹھا ہے، بڑی پرانی دوستی ہے۔ ہم جب اسلام آباد میں ہوتے ہیں، سیشن چل رہا ہوتا ہے، تو رات کے وقت ہم 10-15-20 ایم این اے جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ آج جو گزشتہ دن گزرا ہوتا ہے اس کی پارلیمانی کاروائی کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے، آنے والے دن میں اسٹریٹجی کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے، نتھنگ مور دین دیٹ۔ میری طرف سے میرا بھائی آ جائے، جو بھی میرا بھائی آئے گا جس کا پیغام خان صاحب کو آئے گا، دیٹ پرسن ول بی دا چیئرمین پی ایس سی جی۔ گریٹ، آپ نے بالکل کلیئر کر دیا بڑی تفصیل سے۔ صاحبزادہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ رات بھی بڑی ہو گئی ہے، آپ تھکے بھی ہیں، بڑی میٹنگیں مجھے پتہ بھی ہیں، میں بہت مشکور ہوں آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سر، تھینک یو سو مچ۔ آپ بھائی گاڈ بلیس یو، اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور آپ جس طریقے سے سچی بات برملا کرتے ہیں، کہتے ہیں، اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔